غصب کیا تھا. تو عزیزان گرامی وہ کہتا کہ یہاں پہ بات رکنے والی نہیں تھی, یہ بات شروع یہاں سے ہو رہی تھی. کہ جناب سیدہ نے صرف فدق کا مطالبہ نہیں کیا تھا, اگر کہہ دیتے کہ حسنین کے صدقے میں ہمیں دے دیجئے تو بی بی ویسے ہی صدقہ اتار دیتی. کہ مسئلہ فدق کا نہیں تھا, جانتے تھے کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, معاملہ شروع ہوگا, خلافت تک جائے گا, سارے معاملات کھلتے چلے جائیں گے. پہلی بات کو نہ مانو تاکہ آخری بات کی نوبت نہ آئے. بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے ہم نے پہلی ہی بات کو نہیں ماننا تاکہ پھر آخری بات کی نوبت نہ آئے. اب کیا مسئلہ ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا نہیں, میں تاریخ میں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جناب سیدہ نے مطالبہ نہیں کیا تھا. کہا کہ نہیں, میں تاریخ کے اوراق پہ یہ مقدمہ درج کروانا چاہتی ہوں. اب میں اس پورے مقدمے کو خطبے کے چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. یہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے. اب آئی ہیں جناب سیدہ, دربار میں برقع لے رکھا ہے, چاروں طرف مستورات ہیں, بیوی نے سر پہ ایک عبا ہے, ہاتھ میں اپنے بابا کا عصا ہے, اور بیوی چلتے ہوئے آئی ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اب اس پورے مقدمے کو پیش کریں. اور آنے کے بعد بیوی نے کہا کہ قرآن کے اندر بیوی نے پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائیں اور کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور الحمدللہ علامہ الہما, اور اس خداوند متعال کی تمام تعریفیں کہ جس نے ہر چیز ہم پہ الہام کی ہے, وہی ہم پہ بھیجی ہے. جتنی نعمتیں اس نے آل محمد کو عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی ہیں. عزیزان گرامی حمد باری تعالیٰ بجا لا رہی ہیں, لیکن اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کو واضح کر رہی ہیں. عزیزان گرامی اب وہاں پہ بی بی نے ایک مقدمہ پیش کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اس خداوند متعال نے جب ہر طرف ظلمت تھی, تاریکی تھی, چاروں طرف کفر ہی کفر تھا, شرک ہی شرک تھا, اس خداوند متعال نے میرے بابا کا انتخاب کیا. کہا اے محمد جاؤ جا کے میری توحید کا دنیا کے اندر پرچار کر دو, سب کو تعارف کروا دو کہ میں کون ہوں. کہا کہ اس تاریکی کے اندر ایک نور نمودار ہوا, اس نور کا نام محمد مصطفیٰ تھا, حبیب خدا تھا. خطبہ سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ عزیزان گرامی؟ بی بی نے اس خطبے کے جملوں کو شروع کیا اور کہا کہ دیکھو اے عربو, تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے پاکیزگی کیا چیز ہے. وہ جو بارش کا پانی جمع ہو کے گودالوں میں کھڑا ہو جاتا, زمین میں گڑھے ہوتے ہیں نا, جب بارش ہوتی ہے تو گڑھوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. کہ وہ جو پانی گودالوں میں کھڑا ہو جاتا تھا, تم اس جمع شدہ پانی کو پی لیا کرتے تھے. میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے. کہ میرے بابا نے بتایا کہ دیکھو زمین میں کنویں کھودے جا سکتے ہیں, آب زمزم کو جاری کیا. کہ ہر چیز کی پاکیزگی میرے بابا نے سمجھائی. کہا کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے, جب سارے کے سارے دنیا کے بھیڑیے جمع ہو جاتے تھے, بیبی نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو بھیڑیے وولفز, اب مجھے نہیں معلوم جرمن میں کیا کہتے ہیں, کہ جتنے بھی بھیڑیے گورگ, ہاں یہ سارے کے سارے حملے کرتے تھے نا تم پہ, تو تم سب کے سب چاروں طرف سے ترس کھا کے ڈر کے بیٹھ جاتے تھے. کہ وہ میرے ابن عم تھے, علی ابن ابی طالب تھے. کہ جتنے عرب کے بھیڑیے تھے جب وہ حملے کرتے تھے تو ایک اللہ کا شیر تھا, علی ابن ابی طالب. سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑنے والا اللہ کا ایک شیر تھا, جس نے تم میں سے کبھی کسی کو زحمت نہیں دی. جب تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے تم ہلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وہ ایک علی تھے جو کھڑے ہوتے تھے, ہر عرب کے سر کو توڑ کے بتاتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا شیر ہوں. اب جناب خاتون جنت نے تعارف کروایا, پہلے اپنے بابا کا تعارف کروایا. کہا کہ ہر تاریخ کے اندر کہا اگر ایک نور نظر آ رہا تھا وہ حبیب خدا کا نور تھا. انہوں نے قرآن کو اس طرح سے پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا. واجبات کو اس لیے دیا تاکہ تم اپنے آپ کو تقویت دے سکو, نماز کو واجب قرار دیا تاکہ تکبر سے بچ سکو, روزے کو واجب قرار دیا تاکہ تمہاری صحت بحال ہو سکے, زکوٰۃ و خمس کو واجب قرار دیا تاکہ تمہارے رزق میں نمو ہو, تمہارا رزق آگے بڑھے, برکت کا سبب بنے, حج کو واجب قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا روب بیٹھ جا کے اتنے مسلمان ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی, بی بی نے ساری عبادات کے فلسفے کو سمجھایا ہے. کہ مسلمانوں کی عزت کی خاطر جہاد کو واجب قرار دیا. کہ جہاد کے اندر سب سے بڑے مجاہد کا نام علی تھا. عزیزان گرامی بی بی تعارف کروا رہی ہیں کہ جب سارے کے سارے ظلمت و تاریکیوں کے اندر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو واجب قرار دیا تو وہ تمہیں فرقہ واریت سے بچانے کے لیے. عزیزان گرامی اگر آج بھی فرقہ واریت سے بچنا ہے تو اہل بیت کو مان لیں. کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو واجب قرار دیا کہ دیکھو فرقہ واریت سے بچ جاؤ.
امان من الفرقہ، امان ہے، فرقہ یعنی تفرقے سے، فرقہ بازی سے، فرقہ بازی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو تم پہ واجب قرار دیا۔ عزیزان گرامی، اب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، اور پھر ایک مرتبہ بی بی نے مجمع کو خطاب جب کر رہی تھی، ہر مجمع کا آدمی بہت روب سے سن رہا تھا، سناٹا ایسا تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جائے تو محسوس یہ ہو کہ یہاں پہ آواز آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی چل رہی تھی نا تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی، آسمان سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی، سارا مجمع اس طرح سے چھٹ رہا تھا جیسے عصمت کبریٰ کا پیکر ہو۔ جیسے ہی جناب خاتون جنت مسجد نبوی میں آئے تو سارے مجمع پہ ایک روب طاری تھا، نگاہیں زمین پہ گڑی ہوئی تھی، محسوس یہ ہو رہا تھا میدان محشر میں اللہ نے بلوایا۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ جناب خاتون جنت نے جب خطبہ دیا، اب ہر آدمی گواہی دے رہا تھا کہ آج ہمیں دوبارہ رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جس طرح حبیب خدا خطبے دیتے تھے، آج خاتون جنت ویسا ہی خطبہ دے رہی ہے۔ بی بی کی فصاحت و بلاغات النساء کتاب کے اندر سب سے پہلے بی بی کا خطبہ درج کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بی بی نے جملے کہے، اور جملوں میں کہنے کے بعد ایک مرتبہ بی بی سارے مجمع کو مخاطب ہونے کے بعد ایک مرتبہ جو ممبر پہ یا تخت پہ بیٹھا تھا، ممبر تب تک ممبر ہے جب آل رسول کے پاس ہو، اور پھر اگر آل رسول سے چھین لیا جائے تو پھر ممبر نہیں رہتا، تخت بن جاتا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً تخت کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ مخاطب ہوگا، یبن ابی قحافہ۔ عزیزان گرامی، عجیب انداز ہے، 18 برس کا سن ہے بی بی کا، لیکن خطبے کا انداز یہ ہے کہ کائنات کی ملکہ کلام کر رہی ہے کہ یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، جیتا بشیء فریہ، کیا تو اسلام کے اندر نئی بدعت کو لے کے آیا ہے؟ کیا ترث ابوک ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کے وارث نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر، بی بی کا کیسا انداز ہے۔ اور فوراً بی بی نے خطبہ شروع کیا، بی بی نے کہا دیکھ، ہر انسان اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے، کہ میں اپنے بابا کی وارث ہوں۔ تو بی بی نے میراث کا مقدمہ کیا، دوسرا بی بی نے انفال اور فے کا مقدمہ کیا، تیسرے بی بی نے خمس کا، کہا کہ کسی ایک کو بھی رد کرے تو باقی دونوں باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی نے سارے کے سارے مقدمے دائر کر دیے، پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں، کہ اگر خمس کو مانتا ہے تو میں رسول خدا کی قریبی ترین ہوں، قرابت دار ہوں، اگر فے اور انفال کو مانتا ہے تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا باقی خدق، اور تیسرے اگر میراث کو مانتا ہے تو اپنے بابا کی صرف میں ایک وارث ہوں، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی اور کا نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب خاتون جنت صرف ایک ہی وارث تھی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، کون ہے جناب خاتون جنت؟ کہ جو ایک وارثہ ہیں رسول خدا کی۔ اب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی، ساری دنیا کے سامنے قیامت تک کے لیے درج کیا جائے کہ یہ 3 مقدمے ہیں۔ اب فوراً اس نے کہا کہ نہیں، رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ بی بی نے فوراً کہا اچھا، میرے بابا نے کہا تھا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے فوراً کہا کہ آیا ہر مومن اپنے باپ کا وارث ہے تو پھر میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ کہا کیونکہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث یا نورث، ہم قوم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا۔ توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ؟ اب اس نے جواب یہ دیا، کہا کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، اور نہ ہی نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا کہ تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، تو ہر بات پہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آئیے، یہ آپ کی میراث ہے گواہ لائیے، یہ آپ کا ہے گواہ لائیے، مکان آپ کا ہے گواہ لائیے۔ بی بی نے کہا تو یہ بتا، یہ جو ابھی تو نے میرے بابا سے منسوب حدیث کہی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، مجھے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، میری کئی مرتبہ بحث ہوئی، میں نے بہت سے لوگوں سے پیش کیا اس بات کو، کہا کہ نہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے، بی بی اپنی جگہ پہ صحیح تھی۔ میں کیوں؟ کہا بھئی بی بی اپنی میراث مانگ رہی تھی، ان کا حق بنتا تھا، اور وہ بھی صحیح تھے کیونکہ پیغمبر نے ان سے کہہ دیا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا ہوتا تو ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی سے کہہ دیتے میراث مت مانگنا، قیامت تک کے لیے سارے شیعہ پیچھے پڑے رہیں گے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو جس سے متعلق تھا ان کو بتا دیں آپ کی میراث نہیں ہے، یہ ہمسائے والوں کو بتانا میرے بچوں سے حق چھین لینا۔ یہ نہیں سوچتے کہ پیغمبر پہ حق جا رہا ہے، یہ کہنا کہ تم حق چھین لینا اور ان سے نہیں بتا رہے کہ حق مت مانگیے گا۔ تو کہا کہ نہیں،
مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا، بی بی نے کہا کوئی گواہ لے کیا؟ عزیزان گرامی اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا۔ تو ایک خاتون بولی بابا جان تنہا نہیں تھے، میں بھی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سنا تھا۔ عزیزان گرامی جس نے گواہی پیش کی، توجہ کیجیے گا سارے مجمع کی توجہ ہو، جس نے گواہی پیش کی اسی نے کل اپنے باپ کے مرنے پہ کہا میرے بابا کو میرے گھر میں دفنا دو۔ کہا یہ رسول خدا کا گھر ہے، آپ کا نہیں۔ کہا میری میراث ہے۔ جو جناب سیدہ کی میراث کا انکار کرتے اپنی میراث کیسے مانگے؟ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی کہا کہ میری میراث میں میرے بابا کو دفنا دو۔ کہا کہ تم نے تو کہا تھا بابا جان انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، میں سن رہی تھی۔ عزیزان گرامی پھر اپنی میراث مانگنے کا حق نہیں رہتا۔ میں بہت آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، مقدمے کو سنتے جائیے گا۔ تو عزیزان گرامی جناب سیدہ نے کہا کہ تو گواہ لے کے آ۔ کہا کہ نہیں گواہ آپ لے کے آئیے، کیونکہ باغ فدق آپ مجھ سے مانگ رہی۔ بی بی نے کہا میں مانگ نہیں رہی ہوں، باغ فدق میرے پاس تھا، تو نے میرے ملازموں کو ہٹایا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، پوری دنیا میں قانون ہے، اسلام سے لیا گیا، برطانیہ نے دیا ہے، the law of possession اسے کہتے ہیں، قانون قاعدۃ الید عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی قبضہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اسی کی ہے۔ یہ امامہ میرے سر پہ ہے، اگر کوئی آدمی کہے یہ امامہ میرا نہیں ہے اس کا ہے، تو مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی میرے خلاف کہے گا نا یہ امامہ اس کا، وہ میرے خلاف گواہ لائے گا کہ امامہ اترواؤ یہ امامہ میرا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں لا آف پوزیشن، جو چیز جس کے پاس ہے اسی کی ہے۔ دوسرا جو مقدمہ دائر کرے گا وہ گواہ لے کے آئے۔ بی بی نے کہا میرے نوکر ملازم وہاں کام کرتے ہیں، اگر تو کہتا کہ تیرا ہے تو تو گواہ لے کے آ، مجھ سے کیوں گواہ مانگتا ہے؟ کب تک ہمارے وہاں پہ نوکر کام کرتے رہے، 4 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آج کہہ رہا کہ تیرا، تو تو گواہ لے کے آ۔ توجہ کیجئے عزیزان گرامی، جو سے کہا نہیں میرے پاس گواہ نہیں، ہم نے قبضہ کر لیا، اب آپ گواہ پیش کیجئے۔ بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے، میں تو بتا رہی ہوں کہ میں قرآن کے اندر آیا کہ اولو الارحام بعضهم بعض، یہ جتنے بھی رحم والے ہیں یعنی جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوتے ہیں۔ کہ قرآن کی آیت ہے، میں قرآن سے تجھے دلیل پیش کر رہی ہوں۔ کہ نہیں لیکن حدیث موجود ہے رسول خدا کی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں۔ بی بی نے کہا تو کیسا مسلمان ہے، میں آیت پیش کرتی ہوں تو اپنے پاس سے بنا کے حدیث لے آتا ہے۔ توجہ 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 عزیزان گرامی، بی بی نے کہا میں آیت پیش کر رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں میں اس مقام پہ تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، بی بی نے کہا کہ اچھا تو کہتا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا، میں نہیں مان سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میرے بابا پہ نازل ہوا تھا، اور یہ حدیث جو تو نے ابھی گھڑ کے پیش کی ہے یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کہ قرآن کی مخالفت پیش کر رہی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بابا قرآن کے برخلاف کوئی بات کہہ دیں۔ کہ میں تجھے قرآن سے آیات پیش کرتی ہوں جہاں وارث بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے۔ وارثا سلیمان و داؤد، قرآن کی آیت ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، کہ داؤد نبی، سلیمان نبی، کہ جو وارث ہے وہ بھی نبی ہے، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ جناب داؤد نبی ہیں، جناب سلیمان نبی، دونوں باپ بیٹا ہیں۔ جناب داؤد والد ہیں، جناب سلیمان بیٹے ہیں۔ کہ تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب جیسے آپ خاموش، پورا مجمع خاموش تھا وہاں پہ۔ بی بی نے کہا دوسری آیت سن، جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں جناب یحییٰ کے لیے، اور کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک، پروردگارا اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عنایت فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ توجہ توجہ توجہ، کہا کہ پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو۔